ہوں اے مسلمانوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں۔ اور رسول پاک کے فرمان کے مطابق ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ صحابہ کے سوال بھی ایسی ہوتے تھے، میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اب اس صحابی نے جو سوال کیا وہ سوال قیامت تک کے سنیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور دوسروں کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ اس صحابی نے کیا پوچھا؟ کہا اے اللہ کے نبی درود تو زیادہ پڑھتا ہوں لیکن کیا آپ کی موت کے بعد بھی پڑھوں؟ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ سے قریب ہونے کے لیے پڑھوں؟ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا میرے عزیزوں سارے سنی بریلویوں کا وہی عقیدہ ہے۔ فرماتے میرے آقا وہ اور لوگ ہیں جو مرنے کے بعد گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اے میرے صحابی تیرے نبی کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ تم درود پڑھو، حضور کے جسم کو بھی مٹی زمین کی نہیں کھا سکتی۔ آج بھی میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ آرام فرما ہے، آج بھی جسم ناس کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تم درودیں پڑھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی قریب ہوگے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد ایک بار مدینے میں سیلاب آیا، قبریں کھل گئی، ایک قبر کھل گئی تو سارے مدینے والے جمع ہو گئے۔ 3 قبریں ہیں نا حضور کے روضے کے اندر، 3 قبریں، ایک قبر کھلی، لوگ کہیں کہ حضور کا پیر مبارک دکھ رہا ہے کیونکہ پیر صاف ظاہر تھا، بالکل چمکدار پیر اور تر و تازہ پیر۔ تو مدینے والے سب جمع ہوئے، رسول پاک کا پیر ظاہر ہے کتنے سال بعد؟ 50 سال کے بعد۔ 50 سال کے بعد تو مدینے والے جمع ہوئے، اس میں ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تابعی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، نہیں یہ صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بھی اس وقت کچھ تھے، وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی سارے لوگوں کو ہٹایا اور پیر کو دیکھا اور پھر کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ، کہا قسم خدا کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، واللہ انی لأعرف هذه قدم لعمر بن خطاب، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں یہ پیر عمر بن خطاب کا ہے۔ مدینے کے وہ صحابی نے کہا، عروہ بن زبیر نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ میں کہتا ہوں اے سنیوں جو رسول کے پڑوس میں سویا ہوا عمر ابن خطاب ہے، غلام رسول کا قدم جب محفوظ ہے قبر پاک میں تو جن کی بدولت اللہ نے ان کی حفاظت کی اس رسول پاک کا جسم کتنا سلامت ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم یہی عقیدہ رکھتے بھی ہیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں تمنا بھی یہی رکھتے ہیں، اے رسول پاک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جب بارش آتی ہے تو دیکھ کے برستی ہے، اچھوں پہ پانی برسے گا بروں پہ نہیں برسے گا، بارش تو سب پہ برستی ہے۔ ہمارے امام نے کیا ہی پیارا عقیدہ دیا، اے رسول پاک آپ رحمت کی بارش لیے ہوئے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ عقیدہ لے کر چلو، اللہ اپنے رسول کی ایسی حفاظت فرمایا کہ ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، ان کی روح کو بھی محفوظ رکھا، ماؤں کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا اور قبر انور میں بھی محفوظ ہے۔ وہ رسول ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں آئے، ان پر دنیاوی کوئی بھی پیچ و خم نہیں آئے، جو بھی دنیا کے نشیب و فراز ہیں وہ رسول پر کبھی اثر نہیں کر، 1000 دھوکہ دینے والے دیتے رہے لیکن رسول پاک کی ذات پر کبھی اس کا اثر نہیں آئے۔ اب میں چیلنج آخر وقت میں یہ کہتا ہوں، تم جمع کر لو ساری طاقتیں، پنڈتوں ہو، جتنے بھی پجاریوں ہو، جتنے بھی پادریوں ہو، جو کچھ بھی ہو، سب جمع کر لو پوری طاقتیں، انٹرنیٹ لے لو، ساری دنیا کی طاقتیں لے لو، قرآن میں بھی Want it? Swiggy it.
भी अल्लाह ने ये चैलेंज पहले से बयान किया है। कुल लइन इज्तमअतिल जिन्नु वल इंसु अला अन यातु बिमिथलि हाज़ल कुरआन वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा अला अन यातु बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यातून बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल आप फरमा दें, सारे इंसान जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, एक दूसरे की आपस में सपोर्ट हो जाएं, मदद करें। और अल्लाह का चैलेंज क्या है रसूल, सबको कह दें आप, पूरे इंसान पूरे जिन्नात मिलकर इस तरह की एक किताब लेकर के आए हैं, इस तरह का एक कुरान लेकर आए। ला यातून बिमिस्लिही, अल्लाह फरमाता है इसके मिसल कोई ला नहीं सकता। ये लाना तो दूर की बात है, इसका मिसल भी ला नहीं सकता। अब मैं यही कुरान का चैलेंज दोबारा दोहराता हूं, जिसे दौरा पड़ता है वो होश में आ जाए, जो गोबर खाता है वो हलाल खा करके बात करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि दौरा पड़ता है तो आओ, तुम्हारी अगर अकल सलामत है तो इस तरह की एक किताब ला करके दिखा दो, जिसको अल्लाह ने हिसाब से भी बांध करके रखा है और ऐसा महफूज रखा है कि 1400 साल से आज तक पूरी ताकतों ने इसका एक नुक्ता भी नहीं बदला, एक नुक्ता भी नहीं बदला। और फिर दूसरा चैलेंज मेरा ये है, आओ अगर तुम सच्चे हो अपने दीन में, सच्चे हो अपने मजहब में, आओ तुम अपनी पूरी किताब पढ़ करके सुना देना। और दुनिया भर से अच्छा, इसका एक बहुत प्यारा चैलेंज हकीमुल उम्मत ने फरमाया, अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर हैं, फरमाते हैं किताबों को जांचने और परखने का एक चैलेंज ये भी है कि जितनी किताबें सबको एक तरफ लगा देना, सब पानी में डाल देना, सब पानी में, इंजील हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जो भी है, वेद हैं, गीता है, महाभारत, सब, उसके साथ कुरान भी ले लो, जितने कुरान हैं सब पूरी जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं सब एक जगह तुम पानी में डाल दो, बंद कर दो, खत्म कर दो। और फिर आओ अपने अपने मजहब के लोगों को लेकर के आओ, तुम अपनी पुरानी किताबें फिर से लिख करके दिखाना, हम कुरान पाक भी लिख करके दिखाएंगे और फिर किसी पुरानी किताब से मिला करके देखते हैं कि कौन सही उतरता है और कौन गलत उतरता है। इसलिए कि एक कानून है अल्लाह का, कोई किताब मिन व अन बंदों को याद नहीं रह सकती सिवाय कुरान पाक के, सिवाय कुरान पाक के। और इस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो पंडित साहब आए, मैं पूरा कुरान सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक पढ़ करके सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज लिखवा करके भी दिखा दूंगा। आप अपने दीन में सच्चे हैं तो अपनी मुकद्दस किताबों को एक बार जुबानी यहाँ पर सुना दें और लिखवा करके दिखा दें, फिर सारी कौम में पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, अल्लाह की किताब कौन सी है और फिर दौरे पढ़ने वाली किताब कौन सी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।